إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سامعین مکرم، آج کی تاریخ اسلامی اور قمری کیلنڈر کے حساب سے تاریخ کی بہت ہی اہم اور معتبر شخصیت جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی تاریخ ہے۔ 22 جمادی ثانیہ میں سن 13 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معتبر صحابی اور آپ کے بعد آپ کی امت کا پہلا قائد، لیڈر اور رہنما، اور جس کو خلیفۃ رسول اللہ کا لقب ملا، ان کی وفات سن 13 ہجری میں 22 جمادی ثانیہ میں ہوتی ہے۔ اور آج بھی جمادی ثانیہ کی 22 تاریخ ہے، جمعہ کا دن ہے، اور اس مناسبت سے یہ ضروری ہے کہ ہم دین کی کشتی کو رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم چلانے والے اس عظیم انسان حضرت ابو بکر سیدنا رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت، آپ کی سوانح عمری اور آپ کے زندگی کے حالات اور آپ نے اپنے دور خلافت میں جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے، ان کا تذکرہ کریں اور آپ کی سیرت کے ان شاندار پہلوؤں کو اپنے لیے، اپنی قومی زندگی کے لیے نشان راہ بنائیں اور ان سے سیکھیں جو بہترین زمانے کے لوگ تھے۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، قرب قیامت کا دور ہے،
لیکن وہ زمانہ جسے اللہ کے رسول نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، وہ عہد آفرین، اس دور کی یہ شخصیات اور ان کے حالات اگر آج مجھے اور آپ کو یاد ہوں گے اور ہم ان کو دہرائیں گے تو اس سے ہمارے ایمان میں، فکر میں، نظریات میں، عمل میں جو تبدیلی رونما ہوگی، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ محدثین نے خلفائے راشدین کے تذکروں کو محفوظ کیا اور اپنی زندگیوں کو اس کام کے لیے کھپا دیا۔ اللہ نے اس کام پر اپنی زندگیوں کو کھپانے والوں کو امت کے لیے نمونہ بنا دیا۔ یعنی جنہوں نے صحابہ کی زندگی پہ کام کیا، ان کی علمی اور عملی حیثیتوں کو محفوظ کیا، اللہ نے ان لوگوں کو معتبر بنا دیا۔ اور آج امت کی یہ ڈوبتی ہوئی ناؤ اور انتہائی پسپا ہوتے ہوئے ہمارے قومی حالات یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا کوئی واسطہ ابو بکر کے فکر اور ان کی فلسفی کے ساتھ نہیں رہا۔ عمر کا طرز حکومت، طرز خلافت کیا تھا ہم یہ بھول چکے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی خوبیاں کیا تھیں ہم نے ان کو بھلا دیا۔ حضرت علی کے فیصلوں نے اور تدبر نے اور ان کی جرت اور بہادری اور شجاعت و بصالت نے امت کے لیے کیا کیا، ہم یہ سبق بھلا چکے۔ اس لیے آج قومی اور اجتماعی طور پہ ہم ذلت اور رسوائی سے دوچار ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق جاننا ہے۔ ابو بکر آپ کی کنیت ہے اور زیادہ معروف اور مشہور آپ اپنی کنیت سے ہی ہوئے، لیکن آپ کا نام عبداللہ، روایات میں اگرچہ اختلاف ہے لیکن معتبر ترین بات یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ بن عثمان بن عامر ہے۔ اور آپ کے اعزاز کے لیے جو سب سے بڑی بات ہے، آج میرا اور آپ کا رشتہ، خونی نسبت، برادری اور خاندان کا تعلق کسی بڑی نامور شخصیت کے ساتھ ہو جائے تو ہمارے لیے اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہوتی۔ لیکن کیا کہنا اس شخصیت کا جس کا خاندان، جس کی برادری، جس کا خون، جس کی نسبت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ سے مل جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے 7ویں دادا جن کا نام ہے مرہ بن کعب، آپ کے والد عبداللہ، ان کے والد عبد المطلب، ان کے والد ہاشم، ان کے والد عبد مناف، ان کے والد قصی، ان کے والد کلاب، پھر آپ کے 7ویں دادا مرہ بن کعب، یہ وہی شخصیت ہیں جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی دادا تھے۔ تو 7ویں پشت میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب اور خاندان جناب محمد الرسول اللہ کے نسب اور خاندان سے مل جاتا ہے۔ عام الفیل کے 2.5 سال بعد آپ کی ولادت ہوئی۔ سب سے پہلے مردوں میں اسلام لانے والے ابو بکر تھے رضی اللہ عنہ، اور اسلام کے سب سے پہلے داعی اور مبلغ بھی جناب ابو بکر تھے رضی اللہ عنہ۔ آج آپ نام سنتے ہیں طلحہ کا، زبیر کا،
عبد الرحمن ابن عوف کا، عثمان ذوالنورین کا. اور مزے کی بات، یہ جتنے نام میں نے لیے ہیں یہ وہ صحابہ ہیں. صحابہ تو ہزاروں میں تھے. 10 صحابہ وہ تھے جن کا نام لے کر امام کائنات نے کہا تھا یہ ایک جنتی ہے، جن کو 10 مبشرہ، جن پر موت نہیں آئی تھی، قبر میں نہیں اترے تھے، حساب کتاب نہیں ہوا تھا، محشر کا میدان نہیں سجا تھا، جنت کے دروازے نہیں کھولے گئے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا ان 10 کو اللہ نے جنت کا سرٹیفکیٹ دنیا میں ہی دے دیا ہے. ان 10 میں سے اکثر صحابہ وہ ہیں طلحہ، زبیر ابن عوف، عثمان، ابو عبیدہ ابن جراح، امین و حاضل امہ. یہ سارے لوگ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے. سب سے پہلے داعی اور مبلغ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین کی نشر و اشاعت کے لیے آگے بڑھے. آپ کے نام اور کنیت کے ساتھ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، صدیق. یہ صدیق کا جو لفظ ہے یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ نے مومنوں کے درجات ذکر کیے ہیں. اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جو ایمان لاتا ہے، قرآن کہتا ہے اس کے 4 درجے ہیں. سب سے اونچا درجہ نبوت اور رسالت کا درجہ ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. وہ وہابی ہے جس کو اللہ نے نبی بنا دیا، رسول بنا دیا. رسالت اور نبوت کے بعد اللہ کا قرآن کہتا ہے سب سے اونچا درجہ صدیق کا درجہ ہے. اس کے بعد اسلام کے لیے شہید ہونے والے کا درجہ ہے. اس کے بعد صالحین کا، نیک اعمال کرنے والوں کا، متقین کا درجہ ہے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو لفظ صدیق آیا ہے یہ میرا اور آپ کا دیا ہوا نہیں ہے. آج شہادت کی ڈگریاں میں اور آپ دیتے ہیں اور پوری قوم اس پر جشن مناتی ہے، لیکن جو ڈگری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں اس سے زیادہ سچی ڈگری کوئی نہیں ہو سکتی. ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ کے ساتھ ابو بکر بھی تھے، آپ کے ساتھ عمر بھی تھے، آپ کے ساتھ حضرت عثمان بھی تھے. غزوہ مدینہ میں آپ موجود تھے. تو ایک دن آپ نے تینوں صحابہ سے کہا کہ آؤ ذرا سیر کے لیے چلیں. جب ان کو لے کر نکلے تو احد کے پہاڑ پہ پہنچ گئے. حدیث کے لفظ ہیں جب آپ نے احد کے پہاڑ پہ قدم رکھا تو زلزلے کی سی کیفیت پیدا ہو گئی، پہاڑ کی زمین میں حرکت آ گئی. فرجف بہم، اللہ کے رسول نے پہاڑ کو مخاطب ہو کے کہا اسبت احد، احد پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم ہو جاؤ. انما علیک نبی وصدیق وشہیدان، آج تیرے اوپر اللہ کا نبی، اللہ کا صدیق اور 2 شہید کھڑے ہوئے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لفظ صدیق خود زبان نبوت سے ملا صلی اللہ علیہ وسلم، اور امت کا اجماع ہے اس کے اوپر. امام ابن حجر ہیثمی نے اور امام بیہقی نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صدیق تھے، درجہ صدیقیت پر قائم ہونے والے تھے. اور کیوں تھے اس کے پیچھے بہت لمبی تفصیلات ہیں، کیونکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ واحد شخصیت ہیں. آج ریشنلزم کا دور ہے، قرآن کی آیت آتی ہے، حدیث آتی ہے، میں کہتا ہوں میری عقل کے مطابق ہوگی تو میں مانوں گا، میرے شعور کے ترازو پہ پورا اترے گی مانوں گا.
نہیں تو انکار کروں گا. لیکن ایمان بالغیب سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے، جو اللہ نے کہہ دیا اس کے سامنے سر کو جھکایا جائے. اگر اس کا نمونہ پیش کیا ہے تو جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا ہے. 1 مہینے کا سفر ہے، 1 مہینے کا سفر مکہ سے بیت المقدس کا، مکہ سے بیت المقدس کا سفر. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کس دور میں؟ جب F-16 نہیں تھے، جب 750 بوئنگ طیارے نہیں تھے، ٹیکنالوجی نہیں تھی، انسان ہوا اور فضاؤں میں سفر نہیں کرتا تھا، اس کی سواری گھوڑے اور خچر اور گدے ہوا کرتے تھے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ سے بیت المقدس گیا، پھر واپس بھی آ گیا. دنیا کا کوئی انسان اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اور کافروں نے اس کا مذاق اڑایا. میرے نبی کے ساتھ تضحیک، 1 مہینے کا سفر 2-4 گھڑیوں میں کیسے کر لیا؟ سب اپنی عقل کے پیمانے دوڑا رہے ہیں. جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ کی کیا رائے ہے، پوچھا میرے آقا کیا کہتے ہیں، کہا انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ رات کی چند گھڑیوں میں بیت المقدس گئے، وہاں پہ سیر کی، نبیوں سے ملے اور واپس آ گئے، اور آج کی صبح وہ ہمارے ساتھ بھی موجود ہے. کہا اگر محمد الرسول اللہ نے کہا ہے تو ابو بکر اس کو انکار نہیں کر سکتا، اگر آپ نے کہا ہے تو سچ کہا. اس دن سے ابو بکر کو یہ لقب صدیق مل گیا. پھر آپ کی افضلیت، اور اس سے پہلے یہ جانیں کہ ابو بکر کا خاندان، اللہ نے آپ کو 3 بیٹے دی اور 3 ہی بیٹیاں دیں مختلف بیویوں سے. آپ نے 1 سے زائد شادیاں کی تھیں. ایک بیٹا عبداللہ، ایک بیٹا عبد الرحمن اور ایک بیٹے کا نام محمد تھا. اسی طرح آپ کی 3 بیٹیاں تھیں، حضرت اسماء، حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا، اور حضرت ام کلثوم رضوان اللہ علیہ مجمعین. یہ 6، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں اللہ نے آپ کو اولاد میں عطا فرمائے تھے. پھر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں عقیدہ سمجھنا ہے. اس امت میں نبیوں کے بعد، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبیوں کے بھی امام ہیں، نبیوں کے بعد اس امت میں سب سے افضل اور سب سے بہترین شخص جناب ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. اہل سنت کی ہر کتاب میں یہ عقیدہ موجود ہے. ان کے بعد عمر، ان کے بعد عثمان، ان کے بعد علی، ایک کے بعد دوسرے کا درجہ موجود ہے. سب سے افضل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. پھر ان کے بعد عشرہ مبشرہ، پھر ان کے بعد جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے، پھر ان کے بعد جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت رضوان کی. تو یہ مختلف درجات ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے، لیکن ان سب میں سب سے افضل اور سب سے بہتر اللہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بنایا. اور اس کے دلائل بے شمار ہیں. ایک دلیل جو صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں موجود ہے وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کا کوئی دلی اور قلبی یار ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے، خلیل ہوتا ہے. آپ نے فرمایا لو کنت متخذا من اہل الارض خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. اگر روئے زمین سے میں نے کسی انسان کو اپنا خلیل بنانا ہوتا، جگری یار اور قلبی رشتہ اگر میں نے کسی سے جوڑنا ہوتا تو وہ ابو بکر کے سوا کوئی نہیں تھا. اور ایک مرتبہ آپ نے آرڈر دیا، مسجد نبوی میں مختلف صحابہ کے گھروں کے دروازے کھلتے تھے، راستہ تھا دروازے مسجد میں. مسجد کیا تھی؟ وہ ایک احاطہ تھا بڑا سا، اور اوپر کھجور کے درخت کی شاخوں کا چھپر ڈالا ہوا تھا، اور اتنا کچا تھا
صحابہ کہتے ہیں کہ جب بارش ہوتی تو اس میں سے پانی ٹپکتا، اور مسجد میں کوئی قالین تو تھا نہیں، مٹی کی زمین تھی، صحابہ کہتے ہیں وہ کیچڑ بن جایا کرتا، اور جب ہم سجدہ کرتے تو ہماری پیشانیوں پہ وہ کیچڑ جم جایا کرتا۔ یہ مسجد تھی، تو صحابہ کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے، راستے مسجد سے گزرتے تھے، آسمان سے حکم آیا، مسجد نبوی کا تقدس اور احترام یہ تقاضا کرتا ہے کہ ان سارے دروازوں کو، راستوں کو روک دیا جائے۔ اللہ کے رسول منبر پہ آئے اور کہا میرے صحابہ، لا یبقین فی المسجد خوخہ الا خوخۃ ابی بکر، میرے صحابہ میرا اعلان ہے، جس کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا ہے اپنے دروازے کو بند کر لے، جس کا راستہ مسجد نبوی میں آتا ہے اپنے راستے کو تبدیل کر لے، مگر ایک شخص وہ ہے جس کا دروازہ بھی مسجد میں کھلے گا، جس کا راستہ بھی مسجد میں آئے گا، وہ میرا دوست ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جو مقام آپ نے ابو بکر کو دیا وہ کسی اور کو نہیں دیا، اور آپ نے کھل کے کہا ان امن الناس علی فی صحبتہ وذات یدہ ابو بکر۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جس کے مال سے، جس کے جان سے، جس کی صلاحیتوں کا سب سے زیادہ احسان محمد کے اوپر ہے وہ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے لو وزن ایمان ابی بکر فی کفۃ وَإِيمَانُ الْأُمَّةِ فِي كِفَّةٍ، اگر ترازو رکھا جائے اور ایک طرف پوری امت کے لوگوں کا ایمان اکٹھا کر دیا جائے اور دوسری طرف اکیلے ابو بکر کا ایمان رکھا جائے، ابو بکر کا ایمان امت کے ایمان پہ حاوی اور غالب ہو جائے گا۔ یہ مقام دیا اللہ نے۔ اور سلف صالحین كانوا يعلمون حب ابی بکر وعمر کما یعلمون السورۃ من القرآن، سلف صالحین جس طرح قرآن کی سورت اپنے بچوں کو یاد کروایا کرتے تھے، اسی طرح ابو بکر اور عمر کی محبت اور ان کا مقام بھی اپنے بچوں کو یاد کروایا کرتے تھے، ان کو سکھایا کرتے تھے۔ لیکن آج ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف میڈیا پر باتیں ہوتی ہیں، بے معنی اعتراضات اور سوالات اٹھائے جاتے ہیں، نوجوان نسل کے ذہن میں ان پاکیزہ ہستیوں کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، لیکن ہماری نظر میں یہ کوئی بہت بڑی بات ہی نہیں ہے، اور ہم اپنی نوجوان نسل کے اس بگڑتے ہوئے افکار اور نظریات کو صحیح کرنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھاتے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت، لوگ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت کو یاد کرتے ہیں، حضرت علی بہت بڑے شجاع تھے، حیدر کا لقب ملا، اور خیبر کے میدان میں اللہ نے فتح کا جھنڈا علی کے ہاتھ میں تھمایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت عمر بہت شجاع تھے، لیکن جو شجاعت اللہ نے ابو بکر کو دی تھی اس کی مثال نہ عمر میں ملتی ہے نہ حضرت علی میں ملتی ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ کیونکہ شجاعت کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنی تلوار سے کتنی گردنوں کو کاٹا ہے، اگر شجاعت کا مطلب یہ ہو تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آدم کی اولاد میں سب سے بڑے جرت مند اور شجاع اور دلیر تھے، آپ نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک آدمی کی گردن میں نیزہ مارا اور وہ قتل ہوا، پوری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو قتل نہیں کیا، اس کے باوجود آپ شجاع تھے۔ اس لیے شجاع کا مطلب، بہادر کا مطلب، جرت اور بسالت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کتنی گردنوں کو تن سے جدا کیا ہے۔ اگر یہ مطلب ہو تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا شجاع کون ہے؟ صرف ایک غزوے میں، ایک جنگ میں خالد بن ولید نے لڑتے لڑتے، دشمن کو مارتے مارتے
اپنی 9 تلواروں کو توڑا، 9 تلواریں توڑیں. اور انس بن مالک کے بھائی برا ابن مالک، لوگ آج کرکٹ کی سینچریاں یاد رکھتے ہیں، اور برا بن مالک کی سینچری بھی یاد رکھیں. انہوں نے 100 لوگوں کو، جہاد میں سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے جب تیروں اور تلواروں اور نیزوں اور ڈھالوں سے لڑی جاتی تھی جنگ، اس وقت ایک لشکر ادھر ہے، دوسرا لشکر دوسری طرف ہے. گھمسان کا رن پڑنے سے پہلے اور پورے لشکر کا پورے لشکر پر دھاوا بولنے سے پہلے میدان میں ایک مجاہد نکلتا اور دعوت مبارزت دیتا تھا. آؤ کوئی ہے مقابلے کے لیے تو میدان میں آئے. پورا لشکر ادھر کھڑا ہوتا، پورا لشکر ادھر پشت پہ کھڑا ہوتا، اور یہ دلیر اس میدان میں لڑتے. جو جان کی بازی ہار جاتا اسے شکست خوردہ سمجھا جاتا، جو کامیاب لوٹتا اسے ظفر مند سمجھا جاتا تھا. 100 لوگوں کو جب لشکر آمنے اور سامنے تھا، میدان کھلا تھا، اکیلے برا بن مالک تھے، دعوت مبارزت دی اور 100 لوگوں کو اپنی تلوار سے وہاں پر خاک و خون میں نہلایا. لیکن شجاعت اور جرت اور بصالت کا مطلب صرف گردن اتارنا نہیں ہوتا. اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی، شجاعت کسے کہا جاتا ہے؟ ثبوت القلب عند المصائب. جب مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اس وقت آدمی پینک نہیں ہو، ڈپریشن کا شکار نہ ہو، حالات کو سلجھانا جانتا ہو، اپنی عقل اور شعور اور بصیرت کے پیمانوں کو کنٹرول میں رکھے، لوگوں کی صحیح رہنمائی کرے، اپنے حواس پہ قابو رکھے، عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرے. اس کو شجاعت کہا جاتا ہے. یاد رکھیں وہ وقت جب امام کائنات اس دنیا سے رخصت ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عالم تھا عمر کا. عمر کہتے تھے اللہ کے رسول دنیا سے نہیں جا سکتے. جس نے یہ کہا کہ جناب محمد الرسول اللہ فوت ہو گئے، عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی. پریشان ہو گئے، شعور پوری طرح کام نہیں کر رہا. عثمان اور علی رضوان اللہ علیہم اجمعین بے ہوش پڑے ہیں، غمزدہ، نڈھال. لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسا شجاع، بہادر چشمے فلک نے نہیں دیکھا تھا. اپنے گھر گئے ہوئے تھے، اطلاع ملی کہ جناب رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. گھوڑے پہ سوار ہوئے، اپنی بیٹی مومنوں کی ماں حضور کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے پہ پہنچے، اپنی سواری کو باہر کھڑا کیا، اور جب اللہ کے رسول کے چہرے سے کپڑے کو ہٹایا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، آپ کے چہرے پہ بوسہ دیا اور کہا واللہ ان اللہ لا یجمع علیک موتتین. اللہ کی قسم جناب محمد الرسول اللہ پہ 2 موتیں جمع نہیں ہو سکتی. جو وقت آنا تھا وہ آ چکا. عمر غصے میں، عثمان غم سے نڈھال، علی بے ہوش، ابو بکر گئے، سب لوگوں کو اکٹھا کیا، اپنے حواس پہ بھی قابو رکھا، اپنے آپ کو فیصلوں کے لیے تیار رکھا، اور ایسا خطبہ ارشاد فرمایا جس نے اس وقت منتشر اور انتہائی بکھرے ہوئے صحابہ کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دیا. اور کیا کہا ان کو؟ کہا یاد کرو وہ آیت کریمہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. محمد رسول اللہ ایک رسول ہے، جس طرح پہلے نبی آئے اور چلے گئے، آپ نے بھی آنا ہے اور چلے جانا ہے. اور بتایا کہ ہاں من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد رسول اللہ دنیا سے چلے گئے. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت. جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، اس پہ کبھی موت نہیں آئے. ثبوت القلب عند المصائب. جب مصیبت آتی ہے اس وقت دل اور دماغ کا اپنی جگہ قائم رہنا، یہ شجاعت اور دلیری ہوتا ہے. وہ رات سب بھول گئے،
وہ رات جو بڑی بھیانک رات تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پورا محاذ اکٹھا ہوا، نیٹو فورسز، اس وقت کی بدماش قوتیں اکٹھا ہو کے فیصلہ کرتی ہیں کہ محمد کو قتل کیا جائے گا، العیاذ باللہ۔ اور اس کے لیے ایک پلان تیار ہوتا ہے، اس کو ڈرا کیا جاتا ہے، اس کے ایس او پیز پورے کیے جاتے ہیں، پھر ذمہ داریاں لگائی جاتی ہیں، پھر گنڈے اور بدماش اللہ کے رسول کے گھر کا محاصرہ کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ جب پوری دنیا میں کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کی سازش سے بچانے والا نہیں تھا، وہ رات کیسی رات تھی؟ بڑے بڑے اپنے ایسے موقعوں پہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، بڑے بڑے تعلقات کے غباروں سے ہوا نکل جاتی ہے، لیکن اس رات بھی جناب محمد الرسول اللہ کے ساتھ کھڑے تھے تو جناب ابو بکر کھڑے تھے رضی اللہ عنہ۔ صحیح بخاری کی روایت کیا ہے، لو ان احدهم نظر تحت قدمی لابصرنا، اللہ کی قسم غار ثور میں جہاں میں اللہ کے رسول کو لے کے بیٹھا ہوا تھا، ابو بکر کہتے ہیں دشمن اپنی تلواروں کو نیام سے نکال کے ہمارے سروں پہ کھڑا تھا، اگر نیچے دیکھتے تو سیدھا ان کی نظر ہم پہ پڑ جاتی۔ اس وقت بھی ابو بکر نے جناب محمد رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثبوت القلب عند المصائب، یہ جرت ہوتی ہے، یہ بہادری ہوتی ہے۔ اور اسی لیے احد کے میدان میں جب ابو سفیان نے آواز لگائی اللہ اکبر، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ منتشر ہو گئے تھے، اس نے کہا کہاں گئے محمد؟ اور اس کے بعد کہا کہاں گیا ابن ابی قحافہ، ابو بکر کدھر ہے، عمر کدھر ہے؟ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ جہاد بھی کیا ہے۔ تقریباً ہر غزوے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ موجود رہے اور جہاد کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مال کا ذکر کیا جاتا ہے، کوئی شک نہیں ان کی سخاوت اور دین کے لیے ان کی قربانیوں میں، لیکن زبان رسالت کیا کہہ رہی ہے؟ ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر، جتنا مجھے ابو بکر کے مال نے فائدہ پہنچایا کسی اور کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا۔ خود اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد کے لیے بہت خرچ کرتے تھے، اور وہ واقعہ تو ہر بچے کی زبان پہ موجود ہے۔ جب غزوہ تبوک کے لیے اللہ کے رسول نے کہا لاؤ آج اللہ کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، عمر گھر گئے، آدھا مال لے آئے، آدھا گھر چھوڑائے۔ ابو بکر گھر جاتے ہیں، اپنے گھر کے صحن میں جھاڑو دیتے ہیں، گھر والی پوچھتی ہیں کیا ہوا؟ ابو بکر کہتے ہیں گھر والی میرے آقا کا حکم آ گیا، گھر میں اگر کوئی ذرہ بھی موجود ہے تو میں رسول اللہ کی بارگاہ میں لے جانا چاہتا ہوں، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اور جب پوچھا ابو بکر کیا لائے، کیا چھوڑا؟ کہ اللہ کے رسول سب کچھ لے آیا، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ابو بکر کا جہاد ہے، ان کی قربانی ہے۔ اور ایک دن ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، صحیح ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، فرمایا من انفق زوجین فی سبیل اللہ دعی من ابواب الجنہ، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اسے جنت کے دروازوں میں سے بلایا جائے گا۔ فرمایا جو نماز پڑھتا ہے پابندی سے، جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام باب الصلاۃ ہے، جو پابندی سے نماز پڑھتا ہے تو اس کو باب الصلاۃ میں سے جنت میں بلایا جائے گا۔ ایک دروازے کا نام باب الصدقہ ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو باب الصدقہ میں سے دعوت دی جائے گی۔ ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، جو روزے رکھتا ہے اس کو باب الریان میں سے جنت میں بلایا جائے گا۔ ابو بکر بھی بیٹھے تھے اور صحابہ بھی بیٹھے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا اللہ کے رسول کوئی ایسا خوش قسمت بھی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں میں سے بلایا جائے؟ آپ نے فرمایا نعم ارجو ان تکون منہم،
ہاں ہوگا. اور ابو بکر محمد عربی کا یہ خیال ہے کہ وہ ابو بکر ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے جنت میں بلایا جائے گا. یہ مقام جو ابو بکر کو ملا رضوان اللہ علیہ مجمعین، وہ کسی اور کے نصیبے میں نہیں آ سکا. پھر اللہ نے آپ کو ذہانت بھی عطا کی تھی. عرب کے ہاں نسب یاد کرنا بڑا معنی رکھتا تھا. فلاں کون، اس کا باپ کون، اس کا دادا کون، پردادا کون، سکڑ دادا کون. یہ نام یاد رکھنا، نسب یاد رکھنا بڑا مشکل کام ہے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ مکہ کے ان چنیدہ لوگوں میں سے تھے جن کو مکہ کے سب خاندانوں کا پورا پورا شجرہ یاد تھا. پورا پورا شجرہ یاد. اور صرف ابو بکر ہی کو نہیں تھا بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی صاحبزادی ہیں ان کو بھی لوگوں کے شجرے یاد تھے. اور اللہ نے اجتہاد، بات کو سن کے اس میں سے مسئلہ اخذ کرنا، استنباط، استدلال کی عجیب کیفیت ابو بکر کو عطا کی تھی. ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، ان عبدا خیرہ اللہ بین الدنیا وبین ما عندہ. اللہ نے بندے کو اختیار دیا، چاہے تو دنیا لے لے چاہے تو آخرت کی نعمتیں لے لے. بندے نے آخرت کی نعمتوں کو قبول کر لیا. اب یہ حدیث ہے، سب صحابہ سن رہے تھے لیکن ابو بکر نے سنا تو رونا شروع ہو گئے. لوگوں نے سوال کیا ابو بکر کیوں روتے ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول نے اس حدیث میں اپنے دنیا سے جانے کا اشارہ دے دیا. یہ استدلال اور اجتہاد کی کیفیت ہے جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نصیبے میں آئی. پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کی صحبت میں رہ کے جو تعلیم، جو مزاج انہوں نے پایا وہ کسی اور کو نہیں ملا. اس کی مثال کیسے سمجھیں گے؟ کئی موقعوں پہ ایسے ہوا کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول سے جا کے بات کی، جو لفظ اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے نکالے جب ابو بکر سے پوچھا گیا ان کو نہیں پتا تھا کیا کہا ہے، لیکن چونکہ آپ کی تعلیم آپ کے رگ و پے میں اتری ہوئی تھی تو ابو بکر کی زبان سے بھی وہی لفظ جاری ہو گئے. حدیبیہ کے مقام پہ جھگڑا ہو گیا، اس کی تفصیلات ابھی وقت کم ہے میں ذکر نہیں کر سکتا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غصے میں تھے، اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہتے اللہ کے رسول آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں. کہا ہوں. پھر کیوں ہمیں حکم نہیں دیتے ان ظالموں کے خلاف لڑنے کا؟ اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا انی رسول اللہ لست اعصی وہو ناصری. میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، وہ میری مدد کرنے والا ہے. یہ بات سنی تو ابو بکر کے پاس چلے گئے. حضرت ابو بکر کے پاس گئے تو بالکل وہی لفظ جو اللہ کے رسول نے کہے تھے وہی لفظ ابو بکر نے دہرائے اور کہا انہو رسول اللہ ولیس یعصی ربہ وہو ناصرہ. وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے اور اللہ ان کا مددگار ہے. بعین ہی وہی لفظ جو اللہ کے رسول کو حضرت خدیجہ نے کہے تھے انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. بالکل یہی لفظ بعین ہی ابن الدغنہ نے حضرت ابو بکر کو کہے کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ محتاجوں بے کسوں کے کام آنے والے ہیں، آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں، آپ جن کے پاس روزگار نہیں ان کو کما کے دینے والے ہیں، اور آپ مصیبت زدوں کی مصیبت میں ان کے کام آنے والے ہیں. بالکل وہی لفظ جو حضرت خدیجہ اللہ کے رسول کے بارے میں کہتی ہیں وہی لفظ ابن داغنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں. پھر متقی، اللہ اکبر، تقوی کی شان بھی عجیب تھی، اور ایسی عجیب تھی کہ عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری. افعل، جو طالب علم ہے وہ سمجھتے ہیں یہ ایک ڈائی ہے، ایک لفظ ہے، جب اس ڈائی میں وہ لفظ نکل کے آتا ہے جیسے احمد سب سے زیادہ تعریف کرنے والا یا جس کی تعریف کی گئی، اکرم سب سے زیادہ جس کی عزت کی جائے، تو یہ ایک ڈائی ہے، اس میں جو لفظ آئے گا اس میں سب سے زیادہ کا مفہوم پیدا ہو جائے گا. اسی طرح تقویٰ کے لیے جو لفظ استعمال کیا اللہ نے قرآن میں کہا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ تقوی والا. اور مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ لفظ اللہ نے قرآن میں حضرت ابو بکر کے بارے میں استعمال کیا، سب سے زیادہ تقوی والا. تقوی کی عجیب شان رکھتے تھے. ایک دن اللہ کے رسول نے ٹیسٹ لے لیا صحابہ کا نا،
آپ نے پوچھا ہاں جی کون ہے تم میں سے جس نے آج روزہ رکھا ہوا ہے؟ سب بیٹھے ہیں. ابو بکر نے ہاتھ کھڑا کیا, جی اللہ کے رسول میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. آپ نے پوچھا اچھا کون ہے جس نے آج کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کی ہے؟ سب بیٹھے ہوئے تھے. ابو بکر نے پھر ہاتھ کھڑا کیا, اللہ کے رسول میں نے شرکت کی ہے. آپ نے پوچھا حل فیکم من عاد مریضا, کون ہے تم میں سے جس نے آج کسی بیمار کی عیادت کی ہو؟ سب بیٹھے ہوئے ہیں. ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول میں عیادت کر کے آیا ہوں. پھر پوچھا ہاں کون ہے جس نے آج اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہو؟ ابو بکر ہاتھ اٹھا کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے صدقہ کیا ہے. آپ نے کہا ابو بکر سن لے, جس میں یہ چاروں خوبیاں جمع ہو جائیں اللہ اس کو مرنے سے پہلے جنت کا راستہ دکھا دیتے ہیں. یہ تقوی کی شان ہے, اور اسی لیے یہی تقوی تھا. آپ کا غلام ایک دن کھانا لا کے پیش کرتا ہے, بھوک لگی ہوئی تھی, جلدی سے نوالا اپنے حلق میں ڈال لیا. بعد میں غلام کہتا ہے جانتے ہیں کہاں سے لایا ہوں؟ پوچھا کہاں سے لائے ہو؟ کہنے لگا میں زمانہ جاہلیت میں کہانت کرتا تھا, جیسے آج بھی نجومی کاہن لوگوں کے ہاتھ دیکھنے کا ڈرامہ کر کے ان کو ان کی قسمتوں کے حال بتانے کا جھوٹا ڈھونگ رچاتے ہیں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا سن لو, جو کسی نجومی اور کاہن کے پاس جا کے اپنی قسمت کا سوال کرتا ہے اس نے محمد کی شریعت کا کفر اور انکار کیا ہے. اللہ اکبر. وہ کہتا ہے میں نجومی تھا, تو اس دور میں میرا ایک کلائنٹ تھا, میرے پیسے اس کی طرف رہتے تھے, آج اس نے مجھے وہ پیسے دیے, میں ان پیسوں کا یہ کھانا لے کے آیا ہوں. غلام کہتے ہیں ابو بکر اٹھے, ابھی چند لقمے لیے تھے, چلے گئے اپنی مسواک کو حلق میں اتارا, اتار کے جب تک اس حرام کھانے کا ایک ایک ذرہ بھی قے کر کے باہر نہیں نکال دیا, ابو بکر کو سکون اور اطمینان نہیں ہوا. یہ تقوی کی شان ہے. اللہ مقام بھی تقوی والوں کو دیتا ہے. اللہ اکبر. پھر آپ کا دور خلافت ہے. اللہ نے جو کارنامے مختصر ترین دور خلافت میں, آج ہماری حکومتوں کو 5 سال کا دور ملتا ہے, یہ اس میں بھی فیل ہو جاتے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں جی وقت بہت تھوڑا تھا, کیا کرتے کیا نہ کرتے. آؤ اگر منہج ابو بکر کو اپناؤ, ابو بکر اور عمر کی فلسفی کو پر چلو, تو 1 مہینہ نہیں 1 دن میں اللہ تم سے وہ کام لے سکتا ہے جو قومیں صدیوں میں نہیں کر سکی. 2 سال 3 مہینے 2 سال 3 مہینے کل دور خلافت ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا. لیکن کیا کچھ نہیں کیا. اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے تو کچھ لوگوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. کیوں؟ اللہ نے قرآن میں کہا خذ من اموالہم صدقۃ, اللہ کے رسول کا نام لیا ہے کہ آپ ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لیا کریں. جب اللہ کے رسول نہیں رہے تو زکوٰۃ کا حکم بھی ختم ہو گیا. اب زکوٰۃ فرض نہیں ہے. بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. بہت بڑی تعداد میں لوگ جھوٹے نبیوں کے پیچھے لگ گئے. ایک اٹھا, اس نے کہا میں بھی نبی ہوں. دوسرا اٹھا, یہ بدبخت سمجھے کہ شاید نبوت اور رسالت لوگوں کو ورغلا کے اپنی دکان چمکانے کا نام ہوتا ہے. یہ اس تقدس کو اور اس اعزاز کو اکرام کو بھول گئے جو اللہ جس کو چاہے عطا کیا کرتا ہے. اور جناب محمد الرسول اللہ کے بعد قیامت کی صبح تک اب یہ نبوت کا تاج کسی اور کے سر پہ نہیں سج سکتا. اپنی اپنی نبوتوں کے دعوے کرنے کے لیے اٹھے, اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ ہو گئے. یہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والے, مرتد ہونے والے, جھوٹے نبیوں کا ساتھ دینے والے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا 2 سال 3 مہینے کا دور خلافت ہے. 1 نہیں 2 نہیں, آپ نے 17 آج راجہ طاہر کے خلاف ہم اپنے لیڈروں کے کارناموں کو یاد رکھتے ہیں. کون ہے جو مجھے مثال دے ابو بکر کے جہاد کی اور ان کی کامیاب پالیسیوں کی. 17 لشکر اور 17 سپہ سالار روانہ کیے, ایک کے بعد دوسرا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے آغاز کیا
اور جتنے زکات کے منکر تھے اور جتنے اللہ کے رسول کی رسالت کے منکر تھے، جتنے مرتد تھے، ان کو ان کا خاتمہ کیا اور زمین کو ان کی پالیدگی سے اور ان کی نجاست سے پاک اور صاف کیا۔ اللہ اکبر۔ ایران اور فارس کو فتح کرنے کے لیے لشکر بھیجے، شام کی طرف لشکر بھیجے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں قرآن مجید کو جمع کیا۔ اللہ کے رسول کے دور میں قرآن مجید کا کچھ حصہ پتوں پہ لکھا ہوا، کچھ حصہ چمڑے پہ لکھا ہوا، کچھ حصہ لکڑی پہ لکھا ہوا، متفرق موجود تھا، ایک جگہ جمع ہوا جیسے قرآن مجید کا مصحف ہمارے پاس، ایسے نہیں تھا، مختلف ٹکڑے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو اکٹھا کر دیا، ترتیب نہیں لگائی، وہ ترتیب جو آج ہمارے پاس موجود ہے یہ نہیں لگائی، یہ ترتیب بعد میں لگی حضرت عثمان کے دور میں، اس لیے ان کو بھی جامع القرآن کہا جاتا ہے، لیکن اس کام کا آغاز حضرت ابو بکر نے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ادھر سے کسی کے پاس صورت ہے، آیت ہے، وہ لے کے آئیں اور 2 گواہیوں کے ساتھ آپ نے زید بن ثابت کو مقرر کیا، 2 گواہیاں لینی ہیں، صحابی کے پاس جو اللہ کے رسول کا لکھوایا ہوا موجود ہے وہ لے کر آئے، اور ایک جگہ پہ پورے قرآن مجید کو جمع کیا۔ یہ کارنامہ بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کا عظیم کارنامہ ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت آج لوگوں کو شبہ میں ڈالا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کی بیعت نہیں کی، اور علی اپنے آپ کو زیادہ حقدار سمجھتے تھے، اور ابو بکر کی خلافت غیر شرعی خلافت تھی، العیاذ باللہ۔ میں کہتا ہوں قرآن و سنت سے اتنے اشارے ہیں ابو بکر کی خلافت پہ، اتنے اشارے کسی اور کی خلافت پر موجود نہیں ہیں۔ سن 9 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے صحابہ کا ایک بہت بڑا گروہ تیار کیا۔ جب ان پر امیر مقرر کرنے کی باری آئی تو آپ نے کہا میری نیابت اگر کر سکتا ہے تو ابو بکر کر سکتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خود نہیں جانا تھا تو اپنی نیابت میں امیر مقرر کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جب اللہ کے رسول بیمار ہو گئے اور یہ بیماری لمبی ہو گئی اور مسجد میں حجرے میں سے نکل کر مسجد میں آنا آپ کے لیے مشکل ہو گیا، صحابہ کی جماعت باہر صفیں بنا کے بیٹھی ہوئی ہے، رات لمبی ہوتی جا رہی ہے، اللہ کے رسول پر بے ہوشیاں طاری ہو رہی ہیں، پانی رکھا ہوا ہے اس کے چھینٹے مارتے ہیں، فاقہ ہوتا ہے، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر جب جاگتے ہیں کہتے ہیں نماز کا کیا ہوا؟ بتایا جاتا ہے باہر صحابہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا مر ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ، صحابہ کی پوری جماعت موجود ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، علی بھی ہے، ابو عبیدہ بھی موجود ہے، عبد الرحمن ابن عوف بھی موجود ہے، بدر کے غازی بھی موجود ہیں، اور بیت رضوان میں شریک ہونے والے بھی موجود ہیں، لیکن جاؤ، جا کر میرے ابو بکر کو صفوں میں سے نکالو اور صحابہ کا امام بناؤ۔ مر ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ اگر میری کوئی نیابت کر سکتا ہے تو ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور آ کر اپنی حاجت کا سوال کیا، اللہ کے رسول نے اس کی حاجت کو پورا کیا۔ کہنے لگی اللہ کے رسول اگر میں اگلے سال آؤں اور آپ موجود نہ ہوں تو پھر کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اِئْتِي ابا بکرن، اگر تم مدینے میں آؤ اور محمد کو مدینے میں نہ پاؤ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر میرے نائب ابو بکر کے پاس چلی آنا۔ اور اللہ کے رسول نے خود فرمایا میں نے خواب دیکھا، اور نبی کا خواب نبوت ہوتا ہے، وحی ہوتا ہے، سچائی ہوتا ہے۔ آپ نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ ایک کنویں میں سے پانی کے ڈول نکال رہا ہوں، پھر میں چلا جاتا ہوں، ابو بکر آ جاتا ہے، وہ کنویں میں سے پانی کے ڈول بھر بھر کے نکالتا ہے اور کھیت کو سیراب کرتا ہے، لیکن چند ڈول نکال پاتا ہے، پھر وہ بھی چلا جاتا ہے، پھر عمر آ جاتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور اللہ کے رسول کہتے ہیں جب عمر آتے ہیں وہ چھوٹا سا ڈول بڑے ڈول میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور فرمایا ایسا عبقری شخص میں نے نہیں دیکھا اپنی زندگی میں جیسا اللہ نے عمر کو بنایا، اتنی تیزی سے ڈول نکالتا ہے کہ پورا کھیت اپنے منڈیروں تک سراب ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں بھی واضح اشارہ موجود ہے
کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے نائب تھے، آپ کے خلیفہ تھے، اور آپ ان کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، اور امت نے اس پر اتفاق کیا، صحابہ نے اس پر اتفاق کیا، حضرت علی نے بھی اس پر اتفاق کیا، حضرت فاطمہ نے بھی اتفاق کیا، یہ سب لوگ بیعت ہوئے، 2-4 صحابہ پیچھے رہ گئے کسی وجہ سے، بعد میں وہ بھی بیعت ہو گئے۔ آج امت کو یہ انتشار دکھایا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں حوالے ذکر کرتا، کئی موقعوں پر ابو بکر کی افضلیت اور ان کے بڑے ہونے کو تسلیم کیا ہے، اور وہ کہا کرتے تھے ابو بکر کی موجودگی میں علی کی کیا حیثیت ہے، حضرت علی کا مقام اپنا ہے، عثمان کا مقام اپنا ہے، عمر کا مقام اپنا ہے، لیکن جو مقام ابو بکر کو ملا خلیفۃ رسول اللہ ہونے کا، وہ مقام کسی اور کو نہیں۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کارناموں میں جو آخری ترین اور کارنامہ ہے بہترین، وہ حضرت عمر کا تقرر ہے۔ جب رخصت ہو رہے تھے، 22 جمادی الثانیہ سوموار 13 ہجری حضرت ابو بکر کی وفات ہوئی، تو عین بستر مرگ پہ پڑے ہوئے جب لوگ آپ کے پاس اکٹھے ہوئے، اور لوگوں نے کہا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ اب آپ کے بعد امت کی خلافت اور امامت پر کون آئے گا؟ ابو بکر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے سب کو جانچا، میں نے سب کو دیکھا، لیکن میری نظر میں عمر کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں ہے جو اس مسند پہ بیٹھنے کا حقدار ہو۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تقرر، یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اجتہاد ہے۔ لوگوں نے کہا عمر تو بڑے سخت ہیں، بڑے سخت مزاج ہیں، ان کو آپ لوگوں کا خلیفہ بنا رہے ہیں۔ کہا ہاں، جب میں اللہ کے پاس جاؤں گا، اللہ مجھ سے پوچھے گا ابو بکر کس کو میری نبی کی امت کا خلیفہ بنا کے آئے ہو، میں کہوں گا اللہ پوری انسانیت میں جس کو سب سے بہتر سمجھا تھا خلیفہ بنا کے آیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پھر اس کے بعد کیا کیا، کس طرح امت کو سہارا دیا، کس طرح فتنوں کی سرکوبی کی، کس طرح اسلام کی فتوحات کو افریقہ کی دیواروں تک پہنچایا، ایران کے کسرا کو برباد کیا، روم کے اندر اسلام کی فتح کا جھنڈا بلند کیا۔ یہ سارے کارنامے جو عمر نے اپنے دور میں کیے، وہ حضرت ابو بکر کے ایک فیصلے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، وہ فیصلہ عمر کی تقرری کا فیصلہ ہے۔ اللہ ان تمام صحابہ کرام کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرمائے، اور ہمیں ان کی سیرتوں سے سبق سیکھنے اور ان کی محبتوں کو، ان کی عظمتوں کو اپنے دلوں اور دماغوں میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔